ہاتھ میں شب ولادت کی بابرکت ساعات میں سادات اور علماء کے جھرمٹ میں ہم فقیروں کو حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ میں بالکل مختصر وقت کے اندر، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے اور 12 بجے ہم نے انشاءاللہ تعالی محفل کا اختتام کر دینا ہے، تو مختصر وقت کے لیے سادات کی موجودگی میں، قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے، کیونکہ آج ہم اس محبوب کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں جس محبوب کو میرے رب نے بے مثل اور بے مثال رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب وہ محبوب کائنات ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ نہ محبوب کی آنکھوں جیسی کائنات میں کسی کی آنکھیں ہیں، نہ محبوب کے حسن جیسا کائنات میں کسی کا حسن ہے، نہ محبوب کی زلفوں جیسی کائنات میں کوئی زلفیں ہیں، نہ محبوب کے چہرہ وضحیٰ جیسا کائنات میں کسی کا چہرہ ہے، نہ محبوب کائنات کے شہر مدینہ جیسا کائنات میں کوئی شہر ہے، نہ میرے محبوب کے صحابہ جیسے کسی رسول کے صحابی ہیں، نہ میرے محبوب کی آل جیسی کسی کی آل ہے، نہ میرے محبوب کے آباء و اجداد جیسے کسی کے آباء و اجداد ہیں، نہ میرے محبوب کے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہے، نہ میرے محبوب کے نسب جیسا کسی کا کائنات میں نسب ہے، نہ میرے محبوب کے حسب جیسا کسی کا کائنات میں حسب ہے۔ میرا محبوب بے مثل اور بے مثال رسول بن کے آیا ہے، اور میرے محبوب کے ساتھ پھر جو بھی جڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے محبوب کے صدیق جیسا کائنات میں صدیق کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کے فاروق جیسا کائنات میں فاروق کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کے عثمان ذوالنورین جیسا کائنات میں ذوالنورین کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کے حیدر جیسا پھر دوسرا حیدر نہیں آ سکتا، میرے محبوب کی زہرا جیسی کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہے، میرے محبوب کے حسنین جیسے کسی کے حسنین کوئی نہیں ہے۔ میرا محبوب بے مثل اور بے مثال بن کے آیا ہے، اور 5-7 منٹ کے اندر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ میرا محبوب جو بھی میرے محبوب کے لڑ لگا ہے، اللہ نے پھر زمانے میں اسے بھی بے مثل اور بے مثال بنا دیا ہے، اسے بھی زمانے میں عزتوں والا بنا دیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کی ولادت جناب آمینہ سلام اللہ علیہا کے در اقدس میں آپ کے حجرہ پاک میں ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کا نظارہ بھی کر لیا۔ میں نے بصرہ کے اندر چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا، اور جناب من پھر آئیے آگے چلتے ہیں، اور پھر ایک کلام بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو میں نے یہ بات بھی بتانی ہے کہ جو میرے محبوب کے لڑ لگا ہے، رب نے اسے پھر کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، لیکن ذرا محبت سے سبحان اللہ بولیں گے۔ میں رب کا قرآن پڑھ کے حضور کی شان میں کلام شروع کروں گا، اور ساتھ ساتھ حضور کی نسبت کی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلوں گا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار اپنی مرضی سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار میرے کہنے پہ جہاں سے لے کے آخر تک ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار آج کی رات کی خوشی کی خاطر میرے محبوب کی اس کائنات میں جلوہ گری ہو گئی، اور حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گئے، ذرا گج بج کے بولو نا سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں وہ ساعتیں کتنی بابرکت ساعتیں تھیں، میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آ گیا۔ میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، 3 جھنڈوں کا نصب دیکھا، ایک کعبہ کی چھت پہ دیکھا، ایک جناب من مشرق میں دیکھا، ایک مغرب کے اندر نصب دیکھا، ان 3 جھنڈوں کا نظارہ بھی کر لیا۔ پھر مجھے جناب حوا کی زیارت بھی ہوئی، جناب سارہ کی زیارت بھی ہوئی، جناب آسیہ کی زیارت بھی ہوئی، جناب مریم کی زیارت بھی ہوئی۔ یہ 4 عورتوں کی جب میں نے زیارت کر لی، میں حیرت میں مبتلا ہو گئی، یہ کون سی عورتیں ہیں، میرے زمانے کی عورتیں نہیں لگتی۔ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی۔ اچانک وہ کہنے لگی ہم بڑی عظمتوں والی عورتیں ہیں، لیکن آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنتوں سے تیرے رب کے حکم پہ آج یہاں پہ تیرے لال کی دنیا بن کے آ گئی ہیں۔
کیونکہ آج کی بزم کے اندر آج کے دن تیرے حجرہ پاک میں وہ رسول کائنات آنے والا ہے جس کی شان میں کائنات کا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب کائنات، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کو لینے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ آئیں تو آپ کا حال کیا تھا؟ قبیلہ بنو سعد کے اندر بھوکو افلاس کے ڈیرے، ہر طرف قحط سالی ہی قحط سالی۔ لیکن جس وقت فرماتی ہیں میں اس لال کو لینے آئی جو سواری میری آنے کو تیار نہیں تھی، سب سے پیچھے سب سے آخر میں پہنچی، اب وہ سواری سب سے آگے چلتی نظر آ رہی تھی۔ گائیاں پوچھتی وجہ کیا ہے، میں انہیں بتاتی یہ نہ دیکھو کہ سواری کو کیا ہو گیا، بلکہ یہ دیکھو نا کہ سوار کتنا عظیم آ گیا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، اسی منظر کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا کہ نور ازلی شمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی شمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لو نا، نور ازلی شمع کیا محبت کے ساتھ میرے ساتھ گج بج کے پڑھنا ہے۔ حضور کی آمد کی گھڑیاں قریب آنے والی ہیں، ذرا گج بج کے محبت کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں غرق ہو کے پڑھ لو نا، نور ازلی شمع کیا غائب ہے، نور ازلی شمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کو جناب سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا اپنے قبیلے کے اندر لے کر آئیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے قبیلے کا حال یہ تھا، ہر گھر کے اندر بھوک، ہر گھر کے اندر تنگ دستی، ہر گھر کے اندر ایک تنگی کا سما تھا۔ لیکن جس دن سونا بنو سعد میں لے کر آئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف رحمت ہی رحمت، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ گویا بنو سعد کے جانور، انسان، چرند و پرند، بنو سعد کے شجر و حجر، پتھر بھی بول بول کے یہ ترانہ پڑھ رہے ہوں، کملی والا آ گیا، تھا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ میں تیزی کے ساتھ اپنے عنوان کو آگے لے جا کر 2 منٹ کے اندر مائک چھوڑ رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں کا مرکز بنا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کی کفالت حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے کی، اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو میرے محبوب کو ظاہر حیات پاک 6 سال ہے، تو میرے محبوب کو بلا کے کہتی ہیں میرے بیٹے ہر شے نے فنا ہونا ہے، میں بھی آج دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں اس مالک کی احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تجھ جیسا بیٹا دیا ہے۔ میری روح آج قبض
ہو جائے گی اور منو مٹی تلے دفن ہو جاؤں گی، لیکن سونا تیری وجہ سے، تجھ جیسے بیٹے کی وجہ سے قیامت کی صبح تک لوگ میرے نام کو یاد کرتے نظر آئیں گے۔ اور پھر آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کے وصال کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو طالب کے گھر میں آپ کی آمد ہو گئی، اور پھر ابو طالب کا گھر بھی برکتوں کا گہوارہ بن گیا۔ ابو طالب کا گھر بھی حضور کی رحمت للعالمین کے سائے تلے آ گیا، اور ابو طالب کی عظمتوں پہ قربان کیوں نہ جاؤں، دسترخوان بچھایا کرتے تو اس دسترخوان پہ تب تک اپنے کسی بچے کو روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑنے دیتے تھے جب تک میرے آقا روٹی کا ٹکڑا نہ توڑ لیں، جب تک حضور کھانے کا آغاز نہ کریں، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضور سے پہلے کوئی کھانا شروع کرے تو کھانا کم پڑ جاتا ہے، لیکن کملی والے سے ہم آغاز کروائیں تو پھر کبھی بھی کھانا کم نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر جناب ابو طالب کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول ہوا۔ ایک سفر میں حضور کے ساتھ ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں وہاں ایک راہب نے دیکھا تو ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھی جائے، تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح سے غور سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ مجھے یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جسے رب نے تاج نبوت، تاج ختم نبوت سر پہ سجا کے کائنات میں بھیجا ہے، اور یہودی اس کی جان کے دشمن ہیں۔ اے ابو طالب اس کی حفاظت کرو اور اسے بچا کر نکل جاؤ، کیونکہ جب تمہارا قافلہ اس بستی میں داخل ہو رہا تھا تو اس بستی کے جو پتھر ہیں، جو درخت ہیں، جو شجر و حجر ہیں، غیر نبی کے علاوہ وہ کسی کو سلامیاں پیش نہیں کرتے، اور غیر نبی کے علاوہ وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں نے کیا دیکھا کہ جب یہ سونا تمہارے قافلے میں اس بستی میں داخل ہوا، آسمان کا بادل اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا، اور میری بستی کا ہر شجر اور میری بستی کا ہر حجر اس محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آ رہا، اس محبوب کائنات کی تعریف اور مدح کرتا نظر آ رہا تھا، اس محبوب کائنات کی ذات کو سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، تے سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی، یہ صرف محمد دا سایہ نہ ہوندا۔ میرے دوستو یہ دعا یہ کرنی ہے، میرا رب حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی اس محفل کو جناب بلال صغیر صاحب، عامر محمود صاحب، زاہد صاحب، رفاقت بٹ وارسی صاحب اور جتنے احباب لگے رہے اور اس محنت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر کی صورت میں انہیں عطا فرمائے، اس نعمت کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔